बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक अहम तरीन मामले पर साफ जवाब दे दिया गया है और जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस वक्त लंदन के दौरे की खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लंदन क्यों पहुंचे हैं? आइंदा 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम क्यों करार दिए जा रहे हैं और रात गए सूरत हाल अचानक क्यों तब्दील हुई? तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले कुछ इन खबरों का बैकग्राउंड, एक बात अच्छी तरह से जहन में रखिए कि इस्लामाबाद के बाखबर और इंतहाई काबिल एतमाद जराए का यह दावा है कि इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई टफ गाय साबित हो रहे हैं और गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर यानी 10 अप्रैल से लेकर 10 अगस्त के दरमियान कमोबेश इमरान खान के साथ दर्जन मरतबा 12 मरतबा से जायद राबता करने की कोशिश की गई, बिलवास्ता राबते किए गए, उन तक पैगाम पहुंचाए गए, मिल बैठने के स्टेक होल्डर्स के साथ नए जो है वो सियासी माहौल के हवाले से। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ एक बात की कि जब तक मुल्क के अंदर फिलफोर साफ और शफाफ इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता वो किसी के साथ नहीं बैठेंगे। ऐलान कर दें वो बैठने के लिए तैयार हैं। ताज़ा तरीन राब्ता एजाजुल हक के जरिए हुआ, बिलवास्ता राब्ता, जिसमें एजाजुल हक की जानिब से अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया। पहले इस पैगाम की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि DGISPR पाक फौज के ऑफिशियल तर्जुमान हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ लोग, कुछ चंद नाम नहाद साफ़ी ऐसे भी हैं जो पाक फौज के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं और उनकी खबरों और उनके ट्वीट्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूंगा इंसार अब्बासी साहब का, जो कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान यू टर्न लेते हुए नजर आए मुख्तलिफ मामलात पर। कभी वो ये खबरें देते रहे कि फौज इस वक्त फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए, नए इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। फिर उनकी जानिब से यह कहा गया कि फौज न्यूट्रल है तमाम तर मामलात के ऊपर और पीछे हट गई है। और उसके बाद दोबारा उनकी जानिब से यह खबर सामने आई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला होने जा रहा था कि एक बार फिर जो है वो फौज इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये ऑफर की गई है कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात करा देते हैं और बातचीत चल रही है। लेकिन फिर इस मामले के ऊपर तरदीद हो गई। आज उनके ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो करें, उसके ऊपर जो खबरें सामने आ रही हैं आपको साफ पता चल जाएगा कि इमरान खान ने एजाजुल हक से होने वाली मुलाकात में एक बार फिर जो उनसे बिलवास्ता राब्ता किया गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनको क्या साफ जवाब दिया, जिसकी तर्जमानी खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी ने अपने ट्वीट्स में की। इंसार अब्बासी फरमाते हैं कि इमरान खान का बेसिकली ये ट्वीट था कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI की बड़ी जिम्मेदारी है कौमी इदारों की हुर्मत संभाले, PTI शऊर ज़हानत से तफज़ात शिकायत का अजाला ढूंढे। इमरान खान ने यह कहा और यह भी कहां से बात करते हैं आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। इंसार अब्बासी ने कोट ट्वीट किया और फरमाया, दुरुस्त बात, इमरान खान अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। गोया ये बात तस्लीम कर ली गई जंग ग्रुप के सहाफ़ी की जानिब से जो कि पाक फौज के खुद साख्ता तर्जमान भी हैं। गोया कि यह बात पाक फौज ने भी तस्लीम की इनके ख्याल में कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान है। ना इदारों का नुकसान करें, ना अपना और अपनी सियासी जमात का, नफरत की सियासत को ख़त्म करें। क्या यह धमकी है? क्या यह मशवरा है? क्या यह तजवीज़ है कि अगर इमरान खान मुल्क में जमहूरियत के हवाले से कोई स्टैंड लेंगे, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के हवाले से कोई स्टैंड लेंगे, तो क्या यह अपनी पार्टी को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा? कौन नुकसान पहुंचाएगा इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, 2.25 करोड़ वोट हासिल करने वाली सियासी जमात के रहनुमा, जिनको गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भेज दिया गया। आगे चल के फिर इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI की जिम्मेदारी है कि कौमी इदारों की हुर्मत को संभाले। और फिर आगे चलकर इंसार अब्बासी साहब एक मरतबा फिर फरमाते हैं, गौर से जरा सुनिएगा कि यहां पर उन्होंने किस तरफ इशारा किया। वो फरमाते हैं, इमरान खान जीतते जीतते हार रहे हैं,
کیا وہ اپنی ایک کے بعد ایک غلطی کا تدارک کر سکتے ہیں یا دیر ہو چکی؟ وہ ایک کے بعد ایک غلطی کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بارہا رابطہ قائم کیا جا چکا عمران خان کے ساتھ، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ جب آپ خود کو نیوٹرل کہتے ہیں تو پھر خود کو نیوٹرل ہی رہنے دیں، آپ تمام تر معاملات کو آئینی اور قانونی طریقے سے لے کر آگے بڑھیں، اور ملک کے اندر جو صاف اور شفاف انتخابات ہونا ہے ان انتخابات کو کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ اہم ترین پیغام اعجاز الحق کی جو ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اس ملاقات کے ذریعے عمران خان نے یہ پیغام بھیجا۔ اس کے بعد دو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ پہلی، شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ آصف زرداری جو کہ گزشتہ تقریباً 2-3 ہفتوں سے پردہ سکرین سے میڈیا سے غائب تھے، وہ اچانک نمودار ہوئے۔ خبر چلوائی گئی کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سیاسی صورتحال کیا ہے؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آصف زرداری کی جانب سے شہباز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں، اور انہیں اس بات کا بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کو بڑھانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ نون لیگ کا، مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس حوالے سے کریں، ان معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جائیں، کیونکہ عمران خان ایک ایسا پہلوان ہے جسے ہم سیاسی طور پر سیاست کے میدان میں الیکشن لڑ کر نہیں ہرا سکتے۔ اس لیے عمران خان کا ٹکراؤ پاک فوج کے ساتھ کروا دیا جائے۔ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی گفتگو میں ان تمام تر معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی، جس کے بعد عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ اہم ترین حقائق جو ہیں وہ عمران خان نے سامنے رکھے، وہ حقائق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ عمران خان نے کہا کہ مسلسل ان سب کو میرے دور اقتدار میں یہ تکلیف رہی کہ حکومت اور فوج ایک پیج کے اوپر کیوں ہے، اور پاکستان کے کچھ صحافی بھی اس ڈس انفارمیشن لیب کی سٹوری کے اندر شامل تھے جو اب موجودہ حکومت کے اندر نظر آتے ہیں، جو مجھ پر اور پاکستانی فوج پر مل جل کر ایک ساتھ حملہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یاد کرایا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب ممبئی حملے ہوئے تو آصف زرداری نے بیان دیا تھا کہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کو ممبئی بلا کر ان سے تفتیش کی جائے۔ آصف زرداری نے حسین حقانی کے ذریعے امریکیوں کو پیغام بھیجا کہ پاکستانی فوج سے ان کو بچائیں۔ پھر انہوں نے یاد دلایا کہ نواز شریف نے ممبئی حملوں کے بعد انٹرویو میں کہا کہ وہ لڑکا پاکستان سے تھا جس نے حملہ کیا۔ پہلے ہی پاکستان کے خلاف بڑی مہم چلی ہوئی تھی جس میں آئی ایس آئی اور پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ڈان لیکس یاد کرائی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور اس کی حکومت کہتی تھی کہ بھارت کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج ملوث ہے، اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف کو دہشت گردوں کا سردار کہتا تھا۔ اور اسی دوران نواز شریف نے اسی نریندر مودی کو اپنے گھر کے اندر ایک شادی پر بلایا، تمام اصول اور ضابطے ایک طرف کو رکھ کر، اور اس کے بعد پھر کھٹمنڈو کانفرنس میں بھارت کی صحافی برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نواز شریف چھپ کر نریندر مودی سے ملاقات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے فوج سے بچائیں۔ یہ لوگ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ ان لوگوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، ان کی کرپشن کی داستان بیرون ملک کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں بھی ان کی چوری کا ذکر ہے۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، جبکہ یہ لوگ محب وطن ہیں، پاکستانی بن گئے ہیں محب وطن، جو آ کر ہمیں غدار کہہ رہے ہیں۔ یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اپنی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں، اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ واضح ترین اہم ترین تفصیلات عمران خان نے رکھی، اور اسی دوران پھر ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر آئی، اور یہ بڑی خبر پہلے عائشہ صدیقہ جو کہ خاکی کمپنی نامی اس کتاب کی مصنفہ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں فوجی معیشت کا جائزے کے اوپر ایک کتاب لکھی، خاکی کمپنی ملٹری انکارپوریٹڈ کے نام سے انگلش میں کتاب تھی، خاکی کمپنی کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ وہ لکھتی ہیں جناب کہ جنرل باجوہ must have needed break from all his hectic activity to have rushed to London. He has landed a few hours ago. انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ چند گھنٹے پہلے لینڈ کیا ہے انہوں نے لندن کے اندر will be attending 12th. He will be attending event at Sandhurst on 12th and talk with some in UK. انہوں نے وہاں پر رائل آرمی کی
سے متعلق کہا کہ تقریب کے اندر انہوں نے شرکت کرنی ہے اور برطانوی افواج کی جو قیادت ہے اس سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے. آگے چل کر پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ می اونلی وریز دیٹ باجوہ میں گیٹ انٹو ا اوبر driven mostly by youths and get abused by them. اب یہ زبان جس قسم کی وہ استعمال کر رہی, لیکن بہرحال انہوں نے پھر اگلے ٹویٹ کے اندر ایک بار پھر اس بات کا دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں. اور پھر اسی دوران اسلام آباد کے سینئر صحافی فخر الرحمان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ریچ UK on an official visit. COS will be attending the passing out parade at Royal Military Academy Sandhurst as chief guest. کہ چیف گیسٹ کے طور پہ سینڈرسٹ کے اندر وہ رائل آرمی کی تقریب میں شرکت کریں گے. COS will also call on military leadership of UK during the visit, says PR. انہوں نے کہا کہ PR یہ کہہ رہی ہے جناب کہ وہاں پر فوجی قیادت سے برطانیہ کی وہ ملاقات بھی کریں گے. تو سوال اس وقت یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 13 اگست کے اہم ترین عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے آرمی چیف اس وقت لندن کے اندر کیوں موجود ہیں؟ کہا گیا ان کا آفیشیل وزٹ ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ کیا آئندہ آنے والے 2 سے 3 دن آئندہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ پاکستان اور لندن کے ارد گرد گھومتی رہی. ماضی میں بھی پاکستان کی سیاست میں کئی مرتبہ لندن کا ذکر آیا. نواز شریف بھی اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں, جن کے متعلق بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے باعث ہی لندن پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو اور کس دوران کے کچھ لوگ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وہاں پر مصروفیت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو کئی وہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس کے علاوہ لندن میں کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.